جب بھی آپ صبح فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ایک تسبیح جس کسی نے بھی پڑھی، غیب سے اسے 100 کروڑ ملے۔ سینے کا اتنا بڑا راز پہلی بار کسی کو بتا رہا ہوں، آپ بھی دل تھام کر سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج میں اپنی سینے کا خاص راز بتانے لگا ہوں۔ آپ سب دل تھام کر بیٹھیے گا اور سنیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً اسے پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان میرے پاس آ گیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ آج میرا وظیفہ ایک خاص تسبیح کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کے پاس جو دولت کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سبھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی پلک چپکتے میں سنور جاتی ہیں، اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی فہرست میں شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت جلد پورا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیر و رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو جمعے والے دن کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میرے غیبی خزانوں سے اس کی جولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کعبہ کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں اس خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں کہ قرض سے کیسے نجات پائیں، میاں بیوی تو ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہیے، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں، لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخشش، مغفرت اور ڈیر و رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، یار دوستوں، خاندان، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں، یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو وہ باجماعت نماز ادا کرے۔ اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لیں۔ اور پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔
इसको भी अच्छी तरह 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 33 मरतबा या वदूदू पढ़ना है, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू। इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने फिर 33 मरतबा या मुक्तादिर पढ़ लें, या मुक्तादिर, या मुक्तादिर, या मुक्तादिर। आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है इंशाअल्लाह जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे ही ये अमल करेंगे आप माला माल हो जाएंगे, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपकी गैब से मदद हो जाएगी। आप ये एक तस्बीह मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक ही पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह मेरा रब राजी हो जाएगा। फिर आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से दौलत आ रही है, और आपकी भी आने वाली नस्लें मुझे याद रखेंगी। इस अमल की इजाज़त हर किसी को है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस वीडियो में कही गई कमी कोताही को मुआफ़ फरमाए, और जो भी इस वजीफे को करे अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनके तमाम जायज़ हाजतें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह हमें और हम सब सुनने और देखने वालों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।